السلام علیکم ڈیئر فرینڈز اگر واقعی میں آپ انگلش بڑی آسانی سے اور دلچسپ طریقے سے سیکھنا چاہتے ہو تو یہی بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا. یعنی کہ کسی اسٹوری سے یا کسی بک سے ٹھیک ہے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو مختلف ویکیبلری بھی ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گرامر بھی ملے گا ٹھیک ہے, اور کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ بھی آپ سیکھو گے. تو آج ہمارے پاس ایک زبردست انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے ایک تتلی کا, اور اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہو ایک آنٹ بھی ہے یعنی کہ چونٹی بھی ہے اور ایک بی بھی موجود ہے. ان تینوں کے درمیان ایک زبردست کنورسیشن ہوتی ہے اور بہت ہی موٹیویشنل ہوتی ہے اور بہت ہی سبق آموز ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈس, چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. ڈیئر فرینڈس, ہماری جو ٹائٹل کا نام ہے وہ ہے کہ دا بٹر فلائیز لیسن, یعنی کہ تتلی کا سبق. اپوسٹرفی پلس ایس کا معنی کا کہ بٹر فلائی کہتے ہیں تتلی کو, لیسن کہتے ہیں سبق کو. ٹھیک ہے, ہماری اسٹوری جو یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ بٹر فلائی یعنی کہ ایک تتلی, یہ جو ہے انڈیفینٹ آرٹیکل ہے, وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جب پہلا الفابیٹ جو ہے وہ ایک کنسوننٹ ہو. آپ بٹر فلائی یعنی کہ ایک تتلی, ایمرجڈ یعنی کہ ظاہر ہوا, نمودار ہوا. ٹھیک ہے, فرام اٹس ککون اپنے ریشم کے خول سے. ٹھیک ہے, اپنے پتے سے یا آپ کہہ سکتے ہو جڑیا سے. ٹھیک ہے, یہ ریشم کا خول ہوتا ہے بیسکلی, جس کے اندر سے جب تتلی جو ہے وہ اپنے نئے اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس کو چھوڑ جاتا ہے اس کے اندر سے یہ نکلتا ہے. تو ایک تتلی جو ہے نمودار ہوا اپنے ایک ککون سے. ٹھیک ہے, اسٹرگلنگ کوشش کر رہی تھی, اسٹرگل مین کوشش کرنا. ٹھیک ہے, کوشش کر رہی تھی ٹو فری آزاد ہونے کا, اٹس سیلف اپنے آپ کو, یعنی کہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس ککون سے, اس ریشم کی خول سے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ کیوریس ایک مجتسس. ٹھیک ہے, ایک مجتسس یعنی کہ جاننا چاہتا تھا کیا آنٹ یعنی کہ ایک چونٹی, ایک مجتسس چونٹی, واشڈ یعنی کہ دیکھا. تو وہاں پہ کھڑی ایک چونٹی تھی, اس نے اس چیز کو دیکھا کہ ایک تتلی ہے وہ اپنے خول سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے, ایگر ٹو ہیلپ, جب اس نے چونٹی نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو اس نے وہ جو ہے بے چین ہوا. ایگر مطلب بے چین ہوا, ٹو ہیلپ مدد کرنے کا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, دا ہانٹ یعنی کہ چونٹی ٹرائیڈ کوشش کی, ٹو ٹیئر یعنی کہ پھاڑ دے. ٹھیک ہے, ٹیئر نو پھاڑ دے, دا ککون یعنی کہ اس ریشم کی خول کو, بٹ لیکن وائس یعنی کہ ایک عقلمند, اولڈ بی بوڑھا شہد کی مکھی, انٹروین یعنی کہ مداخلت کی, ود فرم ورڈز یعنی کہ مضبوط الفاظ کے ساتھ. اچھا, یعنی کہ وہاں پہ ایک بی موجود تھی, ایک وائس بیسکلی ایک ایڈجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک عقلمند اولڈ بی موجود تھی, اس نے انٹروین کی, اس نے مداخلت کی اور چونٹی کو اس چیز سے روکا کہ آپ مدد نہیں کرو اس کی. ٹھیک ہے, وہ خود نکل جائیں. کیوں؟ ابھی آگے کیا رکھا ہے کہ لیٹ اٹ بی, ایسے جانے دو یا آپ کہہ سکتے ہو اسے رہنے دو. ٹھیک ہے, یہ بی کہہ رہا ہے چونٹی کو. دا بی سیڈ یعنی کہ شہد کی مکھی نے کہا, دا اسٹرگل از نیسسری یعنی کہ جو کوشش ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نیسسری ہے, ضروری ہے, وائٹل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کوشش ہے یہ ضروری ہے کس چیز کے لیے, فار دا بٹر فلائیز ونگز یعنی کہ تتلی کی پروں کے لیے. ٹھیک ہے, تتلی کی پروں کے لیے یہ جو کوشش ابھی ہو رہی ہے یہ جو ہے فائدہ مند ہے, ضروری ہے. ٹو ڈیولپ تاکہ بنائیں. ٹھیک ہے, اسٹرینتھ یعنی کہ طاقت. ٹھیک ہے, یعنی کہ بڑھائیں یا بنائیں, طاقت بنائیں, یعنی کہ جب یہ پروں کو اس کے اندر سے اپنے آپ کو نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ اچھا بنتے ہیں, وہ طاقتور بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اسے رہنے دیں, آپ وہ نہیں کرو, انٹروین نہیں کرو. ڈیولپ اسٹرینتھ اینڈ اور ریزیلینس اور استقامت بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں, استقامت پیدا کرتے ہیں. تو کیا ہوا, دا آنٹ یعنی کہ چونٹی ڈنٹ انڈرسٹینڈ یعنی کہ سمجھ نہیں پایا. ڈنٹ انڈرسٹینڈ میں سمجھنا, یہ پاسٹ انڈیفینٹ کی نیگیٹو سینٹینس ہے, وہ نہیں سمجھ پایا. بٹ لیکن دا بیز ورڈس یعنی کہ شہد کی مکھی کے الفاظ. ٹھیک ہے, بیز ورڈس شہد کے مکھی کے الفاظ ور کنونسنگ, کیا تھے, قائل کرنے والے تھے, وزندار تھے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ دا بٹر فلائی یعنی کہ تتلی فائنلی بالآخر ایمرجڈ ہوا, ظاہر ہوا, نکال لیا اپنے آپ کو, جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس نے اس خول سے اپنے آپ کو نکالیا, ظاہر ہوا. اٹس ونگس یعنی کہ اس کی پریں ویک کمزور تھی, اینڈ فولڈڈ اور بند تھی. پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ اٹ فلٹرڈ یعنی کہ یہ لڑکھڑائی. ٹھیک ہے, یا پڑپڑائی, فلٹرڈ مین لڑکھڑانا یا پڑپڑانا. اسٹمبلڈ ٹھوکر کھائی, اسٹمبلڈ مطلب ٹھوکر کھائی. اینڈ اور فیل اور گر گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہی جو ابھی خول سے نکلا تھا تتلی,
پہلے فلٹرڈ یعنی کہ لڑکڑایا، پھر ٹھوکر کھائی اور پھر گر پڑا، ٹھیک ہے. بٹ لیکن سلولی آہستہ آہستہ سے، ایک ایڈ ورب ہے، سلولی آہستہ آہستہ سے، روز اگین ایک بار پھر اٹھا یا اپنے آپ کو سنبھالی، ٹھیک ہے. ایز اٹ فلیو جیسے ہی یہ اڑی، ٹھیک ہے. اٹ فلیو مطلب اڑی، ٹھیک ہے. اٹس ونگس اس کے پر ایکسپینڈڈ پھیل گئے، ایکسپینڈ مطلب پھیل گئے، اینڈ اور اسٹرنتھن اور طاقتور بن گئے. جیسے ہی اس نے اڑنا شروع کیا تو اس کی جو پر تھے پھیلنا شروع کیا اور جو ہے آپ کہہ سکتے ہو طاقتور بننا شروع کیا، ٹھیک ہے. دا آنٹ ریئلائزڈ یعنی کہ چونٹی سمجھ گئے، ریئلائز میں سمجھ گئے. دا بی واز رائٹ یعنی کہ شہد کے مکھی جو تھا وہ صحیح تھا، رائٹ میں صحیح تھا، ٹھیک ہے. اسٹرگل ایڈ میڈ دا بٹر فلائی اسٹرانگ یعنی کہ جو اسٹرگل تھا، جو کوشش تھی وہ بنا چکا تھا، ٹھیک ہے. ایڈ میڈ یہ جو ہے پاسٹ پرفیکٹ کی سینٹینس ہے، بنا چکا تھا. دا بٹر فلائی یعنی کہ بٹر فلائی کو اسٹرانگ یعنی کہ مضبوط بنا چکا تھا، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں ڈفرینس. اسی طرح آگے لکھا ہوا ڈفرینس کے دا بٹر فلائز جرنی یعنی کہ تتلی کی سفر، جرنی کہتے ہیں سفر کو. ٹاٹ سکھایا، ٹیچ کی سیکنڈ فارم ہے، سکھایا. دا آنٹ یعنی کہ چونٹی کو. دیٹ کے چیلنجز یعنی کہ مشکلات یا آپ کہہ سکتے ہو مسئلے مسائل، ٹھیک ہے. شیپ اس ہمیں بناتے ہیں یعنی کہ چیلنجز جب کبھی ہمارے زندگی میں آتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں شیپ کرتے ہیں، ہمیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے. بلڈ کریکٹرز یعنی کہ ہماری کیا کرتے ہیں کردار کو بلڈ کرتے ہیں، ہمارے کردار کو بہتر بنا دیتے ہیں، تعمیر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ اور ہیلپ اس گرو اور ہمیں ترقی دینے میں مدد کرتے ہیں. ہیلپ میں مدد کرنا، آسمی ہمیں گرو میں ترقی دینا، بڑھنا، ٹھیک ہے. ہمیں بڑھنے میں یا ترقی دینے میں مدد کرتے ہیں. جسٹ لائک دا بٹر فلائی بالکل بٹر فلائی کی طرح، بالکل تتلی کی طرح. وی فیس ہم سامنا کرتے ہیں ڈفیکلٹیز یعنی کہ مشکلات کا. دیٹ جو ٹیسٹ اور لمٹ جو ہماری حدود کو، ہماری حدوں کو کیا کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈفرینس حقیقت میں یہاں پہ بہت ہی موٹیویشنل کچھ سینٹینسز تھی. آئی ہوپ کہ یہاں سے آپ سیکھ چکے ہو. آگے بڑھتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کے بٹ لیکن دیز چیلنجز یعنی کہ یہ چیلنجز، یہ مسئلے مسائل آرنٹ obstacle یہ سارے مسائل جو ہیں یہ رکاوٹیں نہیں ہے، obstacles نہیں ہے، صحیح ہے. دے آر اپرچونیٹیز یہ مواقع ہیں، اپرچونیٹیز کہتے ہیں مواقع، یہ مواقع ہیں فار گروتھ ترقی کے لیے، بڑھوتری کے لیے، ٹھیک ہے. اینڈ اور سیلف امپرومنٹ اور خود کو بہتر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ خود کی بہتری اور ترقی کے لیے یہ جو آبسٹیکلز رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں نہیں، یہ چیلنجز رکاوٹیں نہیں، یہ جو ہیں اپرچونیٹیز ہیں، یہ جو ہے مواقع ہیں، ٹھیک ہے. وین یعنی کہ جب وی پش تھرو چیلنجز جب ہم چیلنجز سے، مسائل سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پش تھرو چیلنجز نکل جاتے ہیں. وی ایمرج یعنی کہ ہم ظاہر ہوتے ہیں یا ہم کیا ہوتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں بنتے ہیں اسٹرانگر یعنی کہ زیادہ مضبوط، وائسر یعنی کہ زیادہ عقل مند، اینڈ مور ریزیلینٹ اور زیادہ ثابت قدم یا آپ کہہ سکتے ہو استقامت والی، ٹھیک ہے. آگے لکھو دا بٹر فلائز ٹرانسفارمیشن یعنی کہ بٹر فلائز کی تبدیلی یعنی کہ تتلی کی تبدیلی. ریمائنڈز اس ہمیں یاد دلاتا ہے. دیٹ کہ اسٹرگلز یعنی کہ کوششیں آر نیچرل پارٹ آف لائف یعنی کہ قدرتی حصے ہیں زندگی کے. یعنی کہ جو کوشش ہوتی ہے بیسکلی وہ لائف کی اہم یعنی کہ یہ جو ہے نیچرل قدرتی پارٹ ہوتا ہے، قدرتی حصہ ہوتا ہے زندگی کا، ٹھیک ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو آپ ایک اپرچونٹی کے طور پر لینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو گروتھ دے گا، ٹھیک ہے. پھر آگے کیا لکھا ہے ڈفرینس بائی امبریسنگ دیم انہیں قبول کرنے سے. امبریس مطلب قبول کرنا، دیم مطلب انہیں یعنی کہ ان رکاوٹوں کو. وی کین ڈیولپ یعنی کہ ہم بڑھا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. دا اسٹرینتھ یعنی کہ طاقت، اینڈ کریج اور حوصلے کو، ٹھیک ہے. نیڈڈ جو ضرورت ہوتی ہے ٹو اوور کم قابو پائیں اینی ہرڈل کوئی بھی رکاوٹ پر. یعنی کہ جو یعنی کہ اس طرح کے مصیبتوں کو قبول کرنے سے ان کے ساتھ فائٹ کرنے سے تو ہم کیا کرتے ہیں طاقت اور جو حوصلہ ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں جو کسی بھی رکاوٹ پر اوور کم ہو سکتا ہے، قابو پا سکتا ہے. دا بٹر فلائز لیسن یعنی کہ تتلی کی سبق. ٹیچز اس ہمیں سکھاتا ہے. دیٹ کہ اسٹرگل ازنٹ آ ویکنیس یعنی کہ اسٹرگل جو ہے یعنی کہ کوشش جو ہے ویکنیس نہیں ہے یعنی کہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اسٹیپنگ انٹو دا سکسیس بلکہ سکسیس کی طرف یعنی کہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے.
ایز دا بٹر فلائی سورڈ ان ٹو دا اسکائی، جیسے ہی تتلی آسمان کی طرف گیا، ٹھیک ہے، دا آنٹ یعنی کہ چینٹی فیلٹ محسوس کی a new found apprehension for the power of perseverance. تو چینٹی نے استقامت کی طاقت کو ایک نئے انداز میں سمجھا اور سراہا. ڈفرینس بہت ہی موٹیویشنل اسٹوری تھی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.